پھولے ول دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ محمدًا عبده ورسوله وحبيبه ومحبوبه صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. دروشی پڑھیں. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آل محمد وبارك میرے معزز حضرات اور میرے عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے محبوب کی حمد و ثنا میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا قصور پیش کیا کہ میں تیری حمد و ثنا نہیں کر سکتا جب تیری ذات پاک کی حمد و ثنا اللہ تعالیٰ نے کی ہے. یہی فرمایا: وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یا رسول اللہ، تیری ذات پاک سے خلق میں اور خلق میں میری کیا کسی آنکھ نے نہیں دیکھا. تیرا حسن خلق کے اعتبار سے اور خلق کے اعتبار سے اتنا بلند ہے کہ کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، اور آپ اتنے خوبصورت ہیں ہر لحاظ سے کہ کوئی ماں جنے گی نہیں، یعنی کوئی بچہ پیدا بھی نہیں ہو سکتا. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بدل بطوی قصہ مختصر علماء فرما چکے ہیں کہ تیری ذات پاک کی حمد اور ثنا اور مدح ممکن ہی نہیں ہے. طلباء میرے بھائی یہ جانتے ہیں کہ لفظ امکان کا کس موقع پر استعمال ہوتا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی نظیر ناممکن، اللہ تعالیٰ کا شریک ناممکن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل ناممکن. اللہ تعالیٰ رب العالمین خدا ہونے میں لا شریک لہو ہے، اور اس کا مقدس پیارا عبد اور رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے عبد ہونے میں، اس کے پیارے ہونے میں، اس کے رسول ہونے میں لا شریک ہے. حضور کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ ہوا ہے نہ ہوگا. موسیٰ ز ہوش رفت بیک پر توئے صفات، تو عین ذات میں نگری در تبسمی. کمال دیکھیے کہ وہ ایک صفاتی پرتو کو برداشت نہ کرنے والے حضرت موسیٰ تو بے ہوش ہو رہے ہیں، اور التجا کی کہ آرینی، مجھے اپنا آپ دکھا. تو حکم ہوا کہ لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا. یہ نہیں فرمایا لن ارا کہ میں کبھی نہیں دیکھا جاؤں گا. یہ اشارہ فرما دیا کہ میرے دیکھنے والی ایک ہستی آ رہی ہے. وَلَٰكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، لیکن یہ ہے کہ تم پہاڑ کی طرف دیکھو. ایک تو تمہیں یہ معلوم ہو جائے گا
کہ جس بات کی تم درخواست کر رہے ہو کہ مجھے اپنا آپ دکھا، وہ چیز آپ کے دائرۂ امکان سے بلندر ہے، یہ آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ کس قدر ذات ہے، کس رتبہ میں ہے، یہ بھی معلوم ہو جائے گا۔ کہ آپ یہ دیکھیں پہاڑ کی طرف، جب رب العالمین نے اپنی صفاتی تجلی پہاڑ پر ڈالی تو پہاڑ ریل ہو گیا، اور 40 وہ آدمی جو آئے تھے کہ ہمیں اپنا خدا دیکھا، وہ مر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی ہوش ہو گئے، تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ زندہ ہوئے اور تو عین ذات میں نگری لرک وسویت، صفات نہیں، تو عین ذات کا معائنہ فرما رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ ما زاغ البصر وما طغى، آنکھ نے دھوکہ بھی نہیں کھایا، میں نہیں اس ذات کو دیکھ رہے ہیں۔ اور تبسم فرما رہے ہیں، اس قدر ادراک، اس قدر مرتبہ، اس قدر قرب، اس قدر محبوبیت کی شان، اندازہ لگائیے کہ وہ عین ذات کو دیکھ رہے ہیں اور تبسم فرما رہے ہیں۔ کلیم المشعل وہ شعلہ جو ہے، مسیح المقدم ہے وہ مجدہ گو ہے۔ کلیم ان کے مشعل سے اپنی مشعل اپنی روشن فرما رہے ہیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام، آپ انجیل کو دیکھیے، جہاں کہیں بھی عیسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ ہے، تعلیم ہے، تو آج کل کے اناجیل میں منادی کی لفظ سے اعتبار کی جاتی ہے، کہا جاتا ہے کہ منادی کا مطلب ندا دینا، لوگوں کو خوشخبری بتانا، لوگوں کو متنبع کرنا، کہ متنبع فرما رہے ہیں کہ میرے بعد تشریف لانے والی ہستی پر ایمان لانا، میرے بعد تشریف لانے والی ہستی کا یہ مرتبہ ہوگا کہ میں ان کے جوتیوں کا تسمہ کھولنے کی لیاقت نہیں رکھتا، یہ روح اللہ فرما رہے ہیں۔ اس ذات اقدس کی کوئی ہم سنا کرے، حقیقت محمدیہ کس کو حاصل ہے کہ وہ کمال کو بیان کرے؟ میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ میں روح الامین سے معافی مانگ کر عرض کرتا ہوں کہ اے حضرت روح الامین، آپ کو بھی سدرۃ المنتہا کے موقع پر یہ مرتبہ معلوم نہیں تھا اس ہستی کا کہ جس ہستی کے ساتھ آپ جا رہے تھے، کہ یہ کون ہستی ہے، ان کو کیا کیا اختیارات حاصل ہیں، ان کو کیا کیا درجہ محبوبیت حاصل ہے، کہ ہر خواہد و ہر کرا خواہد بین پروردگار خود پہ دیت۔ تو آپ نے یہ معذرت پیش کی تھی کہ یا رسول اللہ، ایک بال کے سر کے برابر میں اوپر پرواز کروں تو تجلی مجھے جلا کر رکھ دے گی، میری استعداد سے، میرے مرتبہ سے، میری لیاقت سے یہ بات بلند ہے، یہ تیری ذات ہے کہ آپ جا رہے ہیں۔ حدیث صحیح میں آتا، حضور فرماتے ہیں کہ جبریل اگر یہ معذرت نہ کرتا، میرے ساتھ چل آتا، تو میں بھی اس کو دلا فضل اللہ کے مقام پر لے جاتا، اور کعبہ قوسین کے مقام تک لے جاتا ہے، اور ما زاغ البصر وما طغى کے مقام پر لے جاتا ہے۔ ان کو معلوم نہیں تھا اس پر کہ میں کس ہستی کے ساتھ جا رہا ہوں، بعد میں پتہ چلا۔ حضرات، جب جو جبریل امین کو بھی مرتبہ عالیہ معلوم نہ تھا، اس وقت تو خیر کیوں نہیں ہوگا، بہت زیادہ ہوگا، تو پھر انسان، اور انسان بھی ایک مجھ جیسا نالائق ترین انسان خدا کے محبوب کی امر نہ کرے، تو یہ ناممکن ہے کہ یہ ادا ہو سکے۔ کہ منطقیوں کا یہ قاعدہ ہے کہ جس چیز کی، جس ماہیت کی حقیقت معلوم نہ ہو، اس کی ذاتیات معلوم نہ ہو، تو اس کی کوئی رسم، کوئی حد، کوئی تعریف نہیں ہو سکتی۔ تو حقیقت محمدی جب معلوم نہیں ہے تو پھر ہم کیا عرض کریں، کیا بیان کریں؟ مگر نہ کریں تو بھی نہیں ہو سکتا، گویا مشکل، مگر نہ گویا مشکل۔
تو اسی وجہ سے انسان اپنے کمائی کے باوجود کچھ نہ کچھ عرض کرتا رہتا ہے. اللہ رؤوف الرحیم مجھے توفیق عطا فرمائے کہ میں بھی حضور کے بندوں کی صف میں شمار ہو جاؤں. حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دل فرق یہ کہ کردان نام سگان تو رقم لیر تلک نبستام الحمہ نام خیسرا. جس ورق پر اے خدا کا محبوب تیرے کتوں کے نام لکھے جاتے ہیں تو سب سے نیچے میں اپنا نام لکھتا ہوں. یہ مولانا جامی فرماتے ہیں. تو بتائیے ان کی ذات کا مرتبہ کس قدر بلند ہے. تو میں کہتا ہوں کہ بلندی کی بھی حد ہوگی، اس جگہ پر تو حد ہی نہیں ہے. آپ ملاحظہ فرمائیں کہ اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اقدس کی قسم اٹھاتا ہے. والا عمرے کا من تیری عمر کی قسم، من شہر مکہ کی قسم، لیکن آگے پیچھے نہیں. جس وقت تیری ذات اس شہر مکہ میں ہو اس وقت اس شہر مکہ کی میں قسم اٹھاتا ہوں. علماء متفق ہیں کہ روزہ اطہر کی شان کعبہ شریف سے زیادہ ہے، عرش معلیٰ سے زیادہ ہے. خیال فرمائیں مکہ شریف میں 70,000 پیغمبروں کی قبر پاک ہے، مقدس مزاریں ہیں 70,000 پیغمبروں کے، جو اسی لیے آئے تھے کہ اللہ کا محبوب اس شہر میں تشریف فرما ہوگا، کبھی تو ہمارے سرانے گزرے گا. اور مکہ شریف میں خود کعبہ شریف موجود ہے. کس قدر مبارک چیزیں موجود ہیں. صفا مروہ ہے، حجر اسود ہے، رکن شامی ہے، رکن یمانی ہے، مقام ابراہیم ہے، بیر زمزم ہے، اور وہ مزاریں ہیں. مگر اللہ فرماتا ہے کہ مجھے کیا ضرورت، میں تو اس شہر مکہ کو اپنی قسم اٹھانے کے قابل اس وقت سمجھتا ہوں کہ جب اس شہر میں میرا معبود موجود ہے. حضور کا کرم مہربانی اپنی امت پر ہر وقت ہے، ہر آن میں ہے. اگر ایک ثانیہ میں، ایک لمحہ میں وہ توجہ حضور کی ہٹ جائے تو میں کہوں گا کہ اسی کا نام ہے قیامت. ہر وقت حضور کی توجہ موجود ہے. صاحب قصیدہ مرزا فرماتے ہیں کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یقین سج کے دل سے آدمی میت پر لے لو تو میت اٹھ کھڑا ہوگا، زندہ ہو جائے گا. مضمون لمبا ہے، میں بہت مختلف کرتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، یعنی حضور کے بعد کسی پیغمبر کے آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایک شخص، ایک عورت ہے یورپین، بعد میں مسلمان ہو گئی، تو مرزائیوں کے گھر میں اس نے کتاب لکھی تھی. اس نے یہ لکھا تھا کہ ایک شخص ایک صندوقچی لاتا ہے اور یہ بیان کرتا ہے کہ اس صندوقچی میں ایک چیز ہے، مجھے معلوم نہیں کہ وہ کیا چیز ہے، کیا اس کی تاثیر ہے، کیا اس کا رنگ ہے، کیا اس کی حقیقت ہے، مجھے معلوم نہیں. یہ کہہ کر وہ چلا جاتا ہے. بعد میں اور شخص آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس میں ایک چیز ہے جس کو پھول کہتے ہیں، اس سے زیادہ مجھے کچھ معلوم نہیں. ایک اور آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس میں خوشبو ہوتی ہے اور اس پھول کا نام گلاب ہے، مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ اس کی تاثیر کیا ہے اور خوشبو کیسی ہے. آخر میں ایک شخص آ کر اس جس کے پاس چابی ہے وہ آ کر کھولتا ہے، کھول کر اس پھول کو نکالتا ہے، سنگھاتا ہے، اس کی تاثیر بیان کرتا ہے. تو بتاؤ اس پھول کی تعریف
اور اس کے متعلق کچھ بیان کرنے کے لیے کسی اور کو آنے کی ضرورت ہے؟ تو اخلاقیات، عبادات، معاملات، تمام چیزیں آپ دیکھیں حضور کی شریعت اقدس میں موجود ہیں۔ بچپن سے لے کر آخر تک انسان کے متعلق جو حالات پیدا ہو سکتے ہیں وہ سب چیزیں حضور نے فرما دی ہیں۔ اس طرح آدمی بیٹھے، اس طرح اٹھے، اس طرح کھائے، اس طرح پیے، اس طرح چلے، تجارت یہ ہو، یہ چیزیں، تمام چیزیں سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو فرما دی ہیں۔ اب اگر کوئی شخص اس کو موقع بھی ملا ہو کہ حضور کی شریعت اقدس کو پڑھے، اس پر عمل کرے، لوگوں کو سنائے، لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی تلقین عطا کرے، تو اس کو توفیق نہیں کرتا تو میں کہوں گا کہ وہ شخص سخت ناشکرا ہے۔ اس کو وہ چیز ادا کی گئی تھی کہ جو چیز پیغمبروں کو رسول ہوئی تھی۔ اس بات میں کہ علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے پیغمبروں جیسے ہیں۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، میری امت کے بعض لوگ ایسے ہیں یغمز بہم النبیون کہ پیغمبر رشک کریں گے ان کا مطبع دیکھ کر، ان کے عمل دیکھ کر۔ تو یہ پاک چیزیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی حضور کی امت پاک کو۔ آدمی اپنے گھر کو چھوڑے، اپنے کام کو چھوڑے، اپنے خیش و کرما سے جدائی کرے، مسافری اختیار کرے اور سفر کی صورتیں برداشت کرے، بیماری ہو جائے تو کوئی اس کا معالج نہیں، کوئی تیمار لار نہیں، اللہ ماشاء اللہ سے چھوڑتے اس لیے کہ میں علم حاصل کروں گا، اور پھر وہ شخص علم حاصل نہیں کرتا تو اس سے بھی زیادہ کوئی کم بخت ہو سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پاک پر چلانے کے لیے جس نے کوشش کرنا تھی وہ خود نہیں چلتا، شریعت کے احکام کو مٹانے میں وہ شخص مصروف ہے، تو میں کہوں گا کہ اس سے زیادہ کوئی کم بخت نہیں ہو سکتا مت کے علماء کو۔ اور یہ پیغمبروں کے ساتھ تشبیہ حاصل نہیں کرتا بلکہ شیطانی کاموں کی رواج دیتا ہے، شیطانی کاموں کو شائع کرتا ہے۔ اور اسی کے متعلق وہ رات دن لگا ہوا ہے۔ تو بتاؤ اس شخص کا گھر سے نکلنا، اپنے وطن کو چھوڑنا، اپنے خیش و اقربا سے جدائی اختیار کرنا، اپنے ماں باپ کو جدائی دینا، یہ سب چیزیں کیوں ہیں؟ کہ بالکل حقارت ہیں، بے معنی ہیں، بے سود ہیں۔ تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذفیل وہ عطا فرمائی، یہ وہ نعمت عظمیٰ ہے۔ آپ سنیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب طالب العلم حضور کی شریعت پڑھنے والا حضور کے دین کی تبلیغ کے لیے علم حاصل کرنے والا گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں ان کے پاؤں کے تلے۔ تو یہ بلند ترین چیزیں، یہ کرامتیں یہ حاصل ہو سکتی ہیں اگر تھوڑا سا شیطان کا مقابلہ انسان کرے، تھوڑا سا خواہشات نفسانیہ کو ازاد کرے، تھوڑا سا اس بات کی طرف خیال کرے کہ وہ خدا کا محبوب ہم پر خوش ہوگا اگر ہم حضور کی شریعت کا رواج دیں گے، تو اس سے زیادہ بھی کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی، میں کہوں گا۔ دور سے پڑھ لیں۔ محمد
ایک ہے علم اور دوسرا ہے عمل. اول تو انسان کا اصلی مقصد علم نہیں ہے، اصلی مقصد ہے انسان کا عمل. مگر چونکہ یہ عمل کا موقوف علیہ ہے، علم عمل موقوف ہے علم پر، تو اس کے حاصل نہ ہونے سے انسان عمل نہیں کر سکتا. تو لہٰذا یہ بھی فرق ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص کو کوئی شخص یہ جتلائے ہے کہ جس جنگل میں تم جا رہے ہو اس جنگل میں درندے ہیں، یہ راستہ اختیار نہ کرنا، ہٹ کر دوسرا راستہ اختیار کرنا. اس میں رات میں سفر کرو گے تو کنویں ہیں اور سانپ ہیں، بچھو ہیں اور ڈاکو ہیں. خیال کرنا، اس طرف نہ دیکھنا نہ اس طرف جانا. تمہیں ڈاکو بلائیں گے، آواز دیں گے، تم یہ کہیں گے کہ ہمیں ساتھ لے چلو، تمہیں یہ کہیں گے کہ آؤ ہم تمہیں یہ چیز دیتے ہیں، روٹی دیتے ہیں، پانی دیتے ہیں، آؤ ہمارے ساتھ. تو خیال کرنا، اس طرف نہ دیکھنا نہ جانا. ایک شخص کسی کو یہ تعلیم دیتا ہے اس راستہ کے متعلق، تو یہ تو ہے علم. اب کوئی شخص اس پر عمل نہیں کرتا، جو اس نے اس کو نصیحتیں دی تھیں، جو کچھ اس نے اس کو راستہ کی تکلیفوں کے متعلق کہا تھا اس پر عمل نہیں کرتا، بلکہ کوئی ڈاکو بلاتا ہے ادھر چل پڑتا ہے، غلط راستہ اختیار کرتا ہے، تو وہ کیسے سالم رہے گا؟ اس کا علم پڑھنا بے سود ہوا یا نہ ہوا؟ علم پڑھنے کا فائدہ جو تھا وہ اس نے حاصل نہیں کیا. اب میں اس آیت کریمہ کا ترجمہ کر کے تقریر ختم کرتا ہوں. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، ہر جماعت میں سے کیوں نہیں ایک نہ ایک ٹولہ نکلتا، ہر جماعت سے ایک نہ ایک ٹولہ کیوں نہیں نکلتا خلافت؟ لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ دین میں سوجھ بوجھ حاصل کریں، دین میں تفقہ حاصل کریں، دین میں سمجھ حاصل کریں، دین کو سمجھیں. اس بات کے لیے کیوں نہیں نکلتے لوگ؟ قومہم، اور اس مقصد کے لیے کیوں نہیں نکلتے کہ اپنی قوم کو برے راستہ سے، برے کاموں سے بچائیں. کہ جب لوگ اس پاس آئے تو ان کو تبلیغ کریں، ان کو صحیح راستہ بتائیں، اپنے عمل کے لحاظ سے اور تقریر کے لحاظ سے عمل ایسا پیش کریں کہ اس کو دیکھ کر وہ خود بخود آپ کی تبلیغ کو حاصل کریں گے، آپ کی تقریر سنیں گے، اس کو حاصل کریں گے. لعلہم یحذرون. سبحان اللہ. ہو سکتا ہے کہ وہ قوم جو آپ کی طرف آئے، آپ کے خلق دیکھے، آپ کے اچھے کام دیکھے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ ڈر کر آپ کے تابع ہو جائیں، وہ ڈر کر شریعت پاک کی پیروی اختیار کر لیں. حضرات طلباء تو یہ ہیں، طالب العلم یہ ہے جو میں نے عرض کیا کہ اللہ فرماتا ہے کہ تم نکلو اس کام کے لیے کہ تم پہلے تو خود دین کو سمجھو اور پھر لوگوں کو سمجھاؤ. اور لوگوں کو سمجھاؤ کس طریقے سے؟ خود نمونہ بن کر. ایک شاگرد اپنے استاد کی عزت کرے، یہ نمونہ دیکھ کر باقی طلباء کو بھی عبرت ہوگی. آپ خیال کرتے ہوں گے کہ کالجوں میں، سکولوں میں تو لڑکے بڑے آزاد ہوتے ہیں، وہاں تو سگریٹیں بھی پیتے ہیں، سینمے بھی دیکھتے ہیں، وہاں استاد کے ساتھ لڑتے پھرتے بھی ہیں، استاد کی نافرمانی بھی کرتے ہیں. تو میں کروں گا کہ یہ شیطان کا طریقہ ہے. شیطان نے یہ رائے کیا تھا کہ حضرت کی امت کے بچوں کو بھٹکا کر غلط راستوں پر چلائے. آپ الحمدللہ اس کام کے لیے ایسے مدارس میں نہیں آئے کہ آپ ان کا رشک کریں. آپ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس ترین
مقدس ترین طریقہ آپ یہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں اور یہ سکھانے کے لیے آئے ہیں اور نمونہ بن کر آپ آئے ہیں۔ چین میں 7 لاکھ آدمی مسلمان ہوا تھا، حضور حضرت بابا فرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلاموں کے اخلاق دیکھ کر، ان کے معاملات دیکھ کر یہ مسلمان ہو گئے۔ کسی دوست نے مجھے ایک واقعہ بتایا کہ کسی فرانسیسی کو کسی دوسرے نے کہا کہ تم بہت بد تہذیب ہے، اس نے مقدمہ دائر کر دیا اس کے خلاف حد کی عزت کا، اور دلیل میں یہ پیش کیا کہ میں اتنی مدت تک مسلمانوں میں رہا ہوں، کیا میں بد تہذیب ہو سکتا ہوں؟ تو اس پر اس کو چھوڑ دیا گیا کہ واقعی مسلمانوں میں رہنے والا آدمی بد اخلاق، بد تعلیم، بد اعمال نہیں ہو سکتا۔ یہ تو مسلمان ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ اسلام ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام یہ ہے کہ حضور کو سچا رسول مان کر حضور کی تعلیم کو حاصل کرو اور لوگوں کو سکھاؤ، لوگوں کو تک چلاؤ، زبان سے چلاؤ، اور سب سے زیادہ یہ کہ نمونہ بن کر چلاؤ۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اور مجھے صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق اور شیطان کے ہر بلاوے کو رد کر دے۔ برے کام، بری عادتیں، بد اخلاقی، یہ سب چیز یہ شیطان بھی پیش کر رہا۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ شیطان فارغ ہو کر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گیا ہے، وہ تو قسم اٹھا کر آیا ہے، وہ کہہ کر آیا ہے کہ ہمیں عزت کا لوگ مجمعین، مجھے تیری عزت کی قسم، میں تیرے بندوں سب کو تیرے بندوں کو گمراہ کر کے رکھ لوں گا، اللہ عبادک منہم المخلصین، جو ان میں سے جو مخلص بندے ہوں گے بچ نکلیں گے تو بچ نکلیں گے۔ تو وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھا، وہ مصروف ہے، گمراہ کرنے کے لیے مصروف ہے، اور اس بات کے لیے مصروف ہے کہ مجھے تو نکالا مگر تیرے بندوں کو بھی میں ایک ایک کر کے جہنم کے اندر کروں گا۔ اگر اللہ توفیق عطا فرمائے، بہت چیزیں ایسی ہیں آدمی سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کہو نا کہ نماز پڑھو تو کہنے کہ جہاں جا کر اللہ توفیق عطا فرمائے۔ یہ کبھی سنا آپ نے کہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ روٹی کھانے کی توفیق عطا فرمائے، پانی پینے کی توفیق عطا فرمائے، یا اور کسی کام کی توفیق عطا فرمائے؟ یہ تو نہیں کہتے آپ، سب چیز اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ اگر نیت یہ مان لیں کہ میں کام یہ کروں گا، میں اچھا کام کروں گا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی توفیق اس وقت آپ کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے، آپ کے معاملے میں ہو جاتی ہے، آپ کی امداد میں ہو جاتی ہے، اور وہ توفیق وہ ہوتی ہے کہ جو آپ کو اچھے کام کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ اپنا خون دل یہ دیکھ کر حضور کی شریعت کی جو باغ ہے اس کو آپ نے سینچنا ہے۔ بھائیو، آپ لوگوں نے تو گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہوئی ہے کہ ہم رسول اللہ کی شریعت کو روشن کریں گے اور ہر صورت میں کریں گے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے مجھے اور آپ کو حضور کی شریعت کی خدمت کرنے کی، روشن کرنے کی۔ ایک دفعہ لاہور میں ایک جلسہ تھا، کوئی پنجابی شاعر ہوئے ہیں، میاں محمد ان کو کہتے ہیں، میاں محمد۔ اس جلسے میں ڈاکٹر اقبال بھی بیٹھے تھے اور لوگ بھی بیٹھے تھے۔ کوئی پنجابی غزل تھی، پنجابی شعر تھے، وہ کہہ رہا تھا، اس میں ایک شعر مجھے یاد ہے اس کا، دین نبیلا وان یتیمہ روے تے کرلاوے
کچھے میرا عمر بہالر جو چاہ میں نوں گل لاوے. تو اس وقت اس پر لوگوں کو وجد ہو گیا. ڈاکٹر اقبال کو وجد ہو گیا اور کہا کہ خدا کے لیے خاموش ہو جاؤ، کیوں لوگوں کو ختم کرتے ہو، کیوں لوگوں کو مارتے ہو. لوگ صرف رہے تھے. حضور کا دین ہو اور وہ یتیموں کی طرح وہ پھرے. حضرت عمر کے غلاموں، حضرت عمر کے پیرو لوگوں، اس کو اٹھاؤ، اس کو گلے لگاؤ. السلام علیکم.